والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أربابنا وأرباب العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. پہلے وضو کا آواز اور اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کی موجودگی میں لفظائی ہو رہی ہے. جسارت ہے انشاءاللہ معاف فرمائیں گے. خدا میں سب کو دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. سایہ تمام مومنین کے اوپر باقی اور دائم فرمائے. ایک پرچہ ہے اس میں مومن کی جانب سے عرائض ہے. اس کو پہلے بیان کر دیا جائے. جو مومن کے لیے دعا ہوتی ہے یہ خود ایک بڑی عبادت ہے. پہلا یہ کہ جو مومن اس کار خیر میں درس میں جو ہے وہ شرکت فرما رہے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے دنیاوی و اخروی درجات سے بلند فرما رہے ہیں. ایک مومنہ جو گزشتہ کہ گناہ اور اس کے آثار پہلے بھی بیان ہوا کہ گناہ کے معنی یعنی خدا رسول اور ائمہ علیہ السلام کی مخالفت. اگر یہ گناہ جہل کی وجہ سے ہو تو بلا شک جہالت ایک بدترین ہے. اگر یہ کہا جائے کہ زندگی گزاری جائے خدا رسول اور ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم سب پہ لازم ہے کہ خدا رسول اور ائمہ علیہ السلام کی اطاعت سے پہلے ان کی معرفت اور ان کے احکام کی معرفت حاصل کریں. کیونکہ جب ان کے حرام و حلال سے آشنائی ہوگی جب جا کے ہم ان گناہوں سے بچیں گے اور ان کاموں کو ترک کر سکیں گے کہ جس سے انہوں نے منع فرمایا. لہذا شیطان کے فریب اور دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہی ہے کہ وہ ہمیں خدا رسول اور ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات سے یا الفاظ دیگر قرآن اور فطرت رسول اللہ علیہ السلام سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ بعض دفعہ ہم صرف قرآن کا نام لیتے ہیں تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں. اور اسی میں پھر شیطان ہمیں یہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب تم نے قرآن کو تو مان لیا کافی ہے, اہل بیت علیہ السلام کو تو مان لیا کافی ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک بہت زیادہ شدت ہے اس موضوع کی کہ گناہ کرو اہل بیت علیہ السلام بخشوائیں گے. یاد رکھیں کہ اسلام میں شفاعت کا تصور ہے اور بلا شک شفاعت ایک صحیح نظریہ ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر چیز مشروط ہے. مشروط سے کیا مراد؟ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی سے کہا کہ تمہاری یہ جاب پکی ہے اب تم آتے رہو اب تمہیں نہیں نکالا جائے گا, اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی کہ تمہاری جاب پکی ہے چاہے تم کام کرو یا نہ کرو, چاہے تم ہمیں گالیاں دو چھٹیاں کرو, کہا جائے گا نہیں. یہ باقی چیزیں اس شرط کے ساتھ ہیں کہ جو عام طور پر عمرہ کے درمیان لاشعوری طور پر مشہور ہے اور وہ ان کو جانتے ہیں. وہ کیا کہ نہیں آپ کو آفس آنا ہوگا, ٹائم پہ آنا ہوگا, ٹائم پہ جانا ہوگا, کام کو کرنا ہوگا, آفس کے قواعد کو ضوابط کو ذہن میں رکھنا ہوگا, ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا. جب یہ آپ کام کرتے رہیں گے تو تنخواہ ملے گی اور تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اب کوئی کہے کہ آپ نے اس دن وعدہ کر لیا تھا کہ جاب پکی اور تنخواہ ملتی رہے گی, آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جاب پہ آنا بھی ہوگا اور میں آپ کو گالیاں دوں یا آپ کی مخالفت کروں اس پر جاب چھوٹ جائے گی یا چھٹیاں کروں تنخواہ نہیں ملے گی. تو کہا یہ جائے گا کہ جب تم نے ایک جاب اختیار کر لی تو وہاں یہ تمہیں دیکھنا چاہیے تھا قواعد و ضوابط کیا ہیں. ہر اسکول کے, ہر کالج کے, ہر یونیورسٹی کے, ہر آفس سے کچھ نہ کچھ قواعد اور ضوابط ہیں, اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے تو وہاں ہمارے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت حمیدہ خاتون صلوات اللہ وسلام علیہ سے روایت نقل ہوئی جو فرماتی ہے کہ جس پر امام جعفر صادق علیہ السلام
ہماری شفاعت ان لوگوں تک نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو سبق سمجھیں، معمولی سمجھیں۔ اب اگر شفاعت ائمہ علیہ السلام فرمائیں گے تو ساتھ میں ائمہ علیہ السلام نے شفاعت کی شرط بھی بیان کر دی کہ ایسا شخص کہ جو نماز کو معمولی سمجھے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ تو شیطان ہر دور میں بہکاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بہکاتا ہے، اور جیسا قبلہ کعبہ نے بیان کیا، اور بلا شک ایک ایسی گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر اس ایک ہی چیز کے اوپر ہم چلیں تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ وہ کیا چیز ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو صحیح معنی میں عابد ہوں اور علم رکھتے ہیں ان کو نہیں بہکا سکتا۔ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کسی عالم کے پاس شیطان آیا، کیا کہتے کہ میں جبرائیل ہوں اور وہی لے کے نازل ہو رہا ہوں۔ وہ فوراً سمجھ گئے کیونکہ عالم تھے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور یہ وحی صرف نبی پہ نازل ہوتی ہے، میں نبی نہیں ہوں۔ لیکن اگر ہم آپ سے کوئی خواب میں آ کے کہے برابر کہ میں فرشتہ ہوں، میں ملک ہوں، خدا کی جانب سے پیغام لایا ہوں، تو مطمئن ہو جائیں کہ امکانات ہیں گمراہ ہونے کے۔ کیوں کہ ہم میں سے بڑی تعداد اسی مسئلے میں الجھی رہتی ہے کہ خواب دیکھا ہے، کیا کریں۔ یاد رکھیں کہ خواب کی تعبیر سوائے خدا، رسول اور ائمہ علیہ السلام کے صحیح سردرسد صحیح کوئی نہیں جانتا۔ عام طور پر سوال کیا لوگوں نے آیت اللہ اور بہجت سے خواب کی تعبیر کے بارے میں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا پہ توکل کرو، صدقہ دو، قصہ ختم۔ خواب اچھا نظر آیا ہے تو صدقہ دو، ممکن ہے کہ اس کی تعبیر بری ہو، یا یہ کہ ایک اچھا خواب نظر آیا ہے جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اچھائی ہونے والی ہے، بس وہ اچھائی ہونے والی ہے، اپنے آپ کو انسان سنبھال کے رکھے، گناہ سے بچے، صدقہ دے۔ اگر وہ خواب برا ہے تو انسان صدقہ دے تاکہ جو برائی آنے والی ہے وہ ٹل جائے۔ اس کے پاس جانا، اس کے پاس جانا، میں نے بکری دیکھی، میں نے گھوڑا دیکھا، میں نے گدھا دیکھا، ان چکروں میں اتنا انسان پریشان نہ رہے۔ لہذا شیطان کے بہکاوے کی جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے کم علمی۔ پچھلی دفعہ یہ چیز بیان ہوئی کہ ایک اور اہم چیز کہ جس کے ذریعے سے شیطان بہکاتا ہے یا انسان خود بہکتا ہے، یہ ذہن رکھیں کہ شیطان زبردستی کچھ نہیں کرتا، صرف شیطان دعوت دیتا ہے۔ وہ کیا چیز؟ دنیا کی محبت۔ بس سب سے زیادہ جس چیز کی زیادہ توجہ دینی چاہیے، قطعاً یہ مراد نہیں کہ سب کے سب اپنی یونیورسٹی کالج چھوڑ کے مدرسوں میں آ جائیں، یونیورسٹی میں رہیں، کالج میں رہیں، بزنس کریں، کمائیں، بڑے بڑے گھر لیں، اس میں آسائش فراہم کریں، لاکھوں کا گھر بنائیں، کروڑوں کا گھر بنائیں، لیکن حلال آمدنی سے ہو۔ اور حلال آمدنی جب ہوگی جب اہل بیت علیہ السلام نے جو کچھ تعلیمات بیان کی اور اس میں جس چیز کو حلال بیان کیا اس کو ہم جانتے ہوں، اور جس چیز کو حرام بیان کیا ہم اس کو جانتے ہیں اور اس سے بچیں۔ گناہ کی ایک اہم وجہ جہالت ہے، لہذا شیطان کسی نہ کسی طریقے سے بہکاتا ہے انسان کو، اور اس کی کم علمی کا سہارا دے کہ اس کو بہکا کے ایک وادی میں لے جاتا ہے۔ ایک واقعہ ایران میں ہمارے چند اساتذہ نے بیان کیا کہ شیطان نے ایک شخص کو بہکانا شروع کیا، لیکن فرشتے کی صورت میں۔ یہ شخص نماز شب پڑھ رہا تھا، حرام حلال کا خیال کر رہا تھا، ایک دن ایک چیز اس کو نظر آئی، دھندلی تھی، تو اس نے کہا کہ کھانا اب اس سے زیادہ نہ کھاؤ، یہ تمہاری مانویت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب وہ سمجھا کہ شاید خدا کی جانب سے میری ہدایت ہو رہی ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، بری بات نہیں تھی۔ پھر ایک دن ایک حرام سے روکا، دوسرے دن ایک حرام سے روکا، تدریجاً اس نے کہا کہ واقعی یہ کچھ ہے۔ پھر یہاں تک وہ چیز بہکاتی رہی کہ بیوی سے الگ ہو جاؤ، یہ سارے کام غلط ہیں، میاں بیوی کے تعلقات دنیا کی علامت ہے، اس سے الگ ہو جاؤ، اس سے الگ ہو جاؤ، اس سے الگ ہو جاؤ۔ تدریجاً اس نے اپنے واجبات سے اور فرائض سے روکنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک دن شیطان اس شخص کو لے گیا بلند عمارت، وہاں لے جا کے اس نے کہا، اب تک یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری کوئی ہدایت کا ذریعہ ہے، کہا کہ اب یہاں سے چھلانگ لگا۔ وہاں اس کے ذہن میں آیا کہ میرے استاد نے کہا تھا کہ خودکشی حرام ہے، اور معصیت الہی اور اطاعت الہی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، کہ یہ حرام الہی جو ہو یہ وہ ہو کہ جو حکم خدا کے تحت میں انجام کو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بھی عام حالات میں۔ ایک دفعہ جان بچانے کے لیے میں نجس پانی پی لوں، شراب سے مخلوط پانی پی لوں، جان بچانے کے لیے سور کا گوشت کھا لوں، وہ ایک الگ حالات ہیں، لیکن عام حالات میں ایک بلند عمارت پہ جاؤں اور اپنے آپ کو گرا دوں اور پورے شہر میں مشہور ہو کہ ایک عالم دین نے خودکشی کر لی، یہ اس کے ذہن میں آیا کہ یہ خدا ایسا کام نہیں کہہ سکتا۔ اور میرے استاد نے کہا تھا کہ
عبادت الہی معصیت الہی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اطاعت الہی معصیت الہی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی دیر اس نے کہا کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں ہو سکے گا، پھر میں آنا چھوڑ دوں گا، یہاں تک کہ بحث ہو گئی، واپس پلٹ کے آ گیا۔ استاد کو یہ کیفیت بتائی کچھ دنوں سے تھی، تو استاد نے فرمایا کہ یہ شیطان تھا، کیوں کہ تم خداوند تبارک و تعالیٰ کی راہ پہ چلے، تمہیں اس نے اس طریقے سے پہچانا شروع کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بہکاووں میں سے بہکاوا یہ ہے کہ انسان نے گناہ کر لیا، نفس ہے اس خواہش کا ہے کہ جو ادھار ہے، جو ہوتا جنت میں دے گا، جنت میں دے گا، بعد میں دے گا، یہاں چیز مل رہی ہے وہ نفس ہے، وہ انسان لے۔ اور یہ تقریباً ایک ایسا نعرہ ہے کہ تقریباً تمام دنیا میں مشہور ہے، اور تمام ادیان و مذاہب میں ایک بڑی تعداد چاہے عیسائیوں کی ہو، چاہے یہودیوں کی، چاہے ہندوؤں کی، چاہے بدھسٹ کی ہو، چاہے کنفیوشس کی ہو، چاہے مسلمانوں میں جس فرقے کے لوگوں میں بھی چلے جائیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو آخرت کو نہ مانتا ہو، آخرت کی نعمتوں کو نہ مانتا ہو، لیکن آپ کو وہاں چیز نظر آئے گی جس کا وہ شاید اقرار زبان سے نہ کریں۔ وہ کیا چیز؟ وہ یہ کہ فی الحال جو کچھ اس وقت یقین حاصل کریں، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ یہ تقریباً وہ نظریہ ہے کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ ادھار کی فکر بعد میں کرو، جو نفع مل رہا ہے وہ لے لو، جبکہ یہاں پر جو مل رہا ہے اس کو نفع نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو وہاں ملے گا اس کو ادھار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ زہر انسان ابھی کھا رہا ہے، اس کا نتیجہ تھوڑی دیر ہوگی۔ کما انسان آج رہا ہے اور اس کا صلہ اس کو اس کام سے بعد ملے گا۔ اگر دنیا کو اس نگاہ سے دیکھے تو اس کو محسوس ہوگا گناہ ایک زہر ہے جس کا نتیجہ کچھ دیر میں ملے گا۔ اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میٹھا شربت میں پی لوں، اس نفع کو لے لوں، ادھار بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور جب انسان کوئی محنت مزدوری کرے تو اثر یہ نہ دیکھے کہ یہ میں محنت ابھی کروں نہ، اور اس کے بعد مجھے اجرت ملے گی 8 گھنٹے کے بعد، یا 1 ہفتے کے بعد، یا 1 مہینے بعد، یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ محنت کروں نہ اور اس کی اجرت ملے گی بعد میں، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں وہی تمام دنیا کے لوگ جو حرام اور حلال میں یہ بہانے پیش کرتے ہیں، لیکن جب گھاٹے کا مسئلہ آتا ہے دنیا کے اور جب فائدے کا مسئلہ آتا ہے دنیا کا، تو اس وقت کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ نفع کو ہم مقدم کریں گے ادھار کے اوپر، اس وقت کہتے ہیں نہیں، ادھار بہتر ہے اس نفع سے۔ گناہوں کے آثار میں سے ایک اہم ترین اثر کہ انسان جب ایک دفعہ گناہ کرتا ہے گواہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور وہی اس کے آثار وضی میں سے ایک اثر ہے۔ آثار وضی کیا کہ ہم نے کام کیا، خود بخود اس کا اثر ہوگا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ پچھلی دفعہ گفتگو یہاں ہوئی، ہم چاہیں نہ چاہیں اثر ضرور ہوگا، مگر یہ کہ ہم اس آدمی سے اس گناہ کی تلافی کریں جس کا ہم نے حق مارا ہے، جس کو نقصان پہنچایا ہے، یا یہ کہ صدقہ دیں، ہر صورت میں اثر ہوگا۔ چاہے وہ تنگ ہم کسی کتے کو کریں، چاہے وہ تنگ ہم کسی بلی کو کریں بلا وجہ، چاہے ہم تنگ کسی انسان کو کریں۔ اب جب ان جانوروں کو تنگ کرنے کا نتیجہ ہے تو مطمئن ہو جائیں کہ انسان کو تنگ کرنے کا، مومن کو تنگ کرنے کا، اس میں بھی مومن ایک عابد ہو، اس کو تنگ کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔